بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعمیر سیرت کا ایپیسوڈ نمبر 2. ناظرین, پروگرام تعمیر سیرت کا مقصد لوگوں میں اخلاقیات کو پروان چڑھانا اور معاشرے کی بد اخلاقیوں کا خاتمہ کرنا ہے. ناظرین, ہم نے آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے معاشرے میں سے لوگوں سے ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بیماریوں کا کیسے خاتمہ کیا جا سکے. اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب زین العابدین صاحب, موٹیویشنل اسپیکر اور چیئرمین IGSF کے ہیں. زین صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی الحمدللہ ملک صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ ٹینشن, اسٹریس جسے ہم اسٹریس کا اکثر نام دیتے ہیں, اور انزائٹی, اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ اس کو چوز کیا, جس کا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کر کے سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول, بالکل آپ ہمیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کرو, یہ آپ کی تمام بیماریوں اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم پریشانی کے اندر پیروں, فقیروں اور دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے وہ رجوع کریں, صرف آپ کا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ جو ہے وہ مخاطب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پریشانی کو جو ہے وہ شیئر کریں, لازماً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حل نکالیں گے. جی, یہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے, میں شیئر نہیں کر پاتے. بالکل آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, ایک پانی کا گلاس ہے نا, اس میں اگر ایک گلاس میں پانی آپ اس کو 10 سیکنڈ کے لیے پکڑیں گے تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا, لیکن اسی گلاس کو آپ 10 منٹ پکڑیں گے وہ آپ کو تکلیف دے گا. لیکن جب اس کو آپ 10 گھنٹے تک پکڑیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بازو بھی سن ہو جائے, آپ کو طرح طرح کی کسی نہ کسی قسم کی بازو کی یا پٹھوں کی بیماری میں بھی مبتلا کر دے گا. اب پانی اتنا ہی تھا, گلاس بھی وہی تھا, لیکن جتنی دیر آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا اتنی زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی. بالکل اسی طرح میں ملک صاحب آپ کو یہی بتاؤں گا کہ جتنی دیر تک آپ پریشانی کو اپنے اندر رکھیں گے وہ اتنی زیادہ تکلیف آپ کو جو ہے وہ پہنچائے گا. یہ ویسے میڈیکل اور ہمارا جو نیچرل فیکٹ بھی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو میں وہی بات ملک صاحب دوبارہ بتاؤں گا کہ اپنی پریشانی کو اپنے دل میں رکھنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے آپ حاضر ہوں, نماز پڑھیں. نماز کے اندر ایک روحانی سکون ہے, آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کے اندر ایک روحانی سکون ہے. تو سب سے اہم طور پر جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے پریشانی کو جو ہے وہ شیئر کریں, اللہ تعالیٰ اس کا لازماً کوئی حل نکالے گا. اچھا, یہ ڈپریشن کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کس بنا پر مطلب لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز جو ہماری میڈیکل سائنسز بھی کہتی ہیں اور ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ جو مرضی ہو آپ اپنی نیند مکمل کریں. سارے کام بھاڑ میں گئے ایک جگہ, آپ اپنی نیند مکمل کریں. دیکھیں, ایک سمپل سی چیز ہے, ایک بچہ جب صبح سو کے اٹھتا ہے نا اور اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے تو وہ چڑچڑا رہتا ہے, خام خواہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکے گا. اس کے برعکس ایک دوسرا بچہ جو اپنی نیند مکمل کر کے اٹھتا ہے, اس نے تو صبح کوئی بھی اخلاقیات پر لیکچر نہیں دیا ہوتا, اس کے باوجود وہ بچہ جو ہے وہ فریش رہتا ہے, کھیلتا ہے, کودتا ہے. تو بالکل اسی لیے میں ملک صاحب یہی کہوں گا کہ نیند کے اوپر بالکل آپ کمپرومائز نہ کریں. رات کے اوقات کے اندر جو ہے وہ 90% ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ موبائل کو یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاکس کو یوز کرتے ہیں, میسنجر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ رات کو سونے کے لیے بنایا گیا. تو ہم رات کو سونے کی بجائے جو ہے وہ دن میں سونے کو ترجیح دیتے ہیں, 12-1 بجے تک سو کے اٹھتے ہیں, فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یقینی طور پر جب ہم اپنے لائف سٹائل کو اس طرح کریں گے تو ہماری زندگی سے سکون اور جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا اور ڈپریشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ سکون کی جگہ لے لے گی. اچھا, یہ کوئی پریشانیوں کی نا کافی اقسام ہوتی ہیں, جیسے کوئی اپنی اولاد کو لے کے پریشان ہوتا ہے, کوئی اپنی جاب کو لے کے پریشان ہوتا ہے, اور طالب علم اپنی تعلیم کو لے کے پریشان ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ پریشانی کی کیا کیا وجوہات ہیں
तो ये किस किस्म की परेशानी कि लोग इनसे बचें और अपनी जिंदगी को अच्छे लेवल पे लेके जाएं, एक पॉजिटिव वे में लेके जाएं, तो इसकी क्या बात करेंगे? देखें, दो चीजें मैं आपको मलिक साहब यहां पर बताऊं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेना तो तमाम परेशानियां जो है वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो बचपन में बाप से छीना गया। किस लिए छीना गया? जबकि उनको मिस्र का बादशाह बनाना था, ठीक है ना। याकूब अलैहिस्सलाम से उनका बेटा छीना गया कि उनको अल्लाह ताला ने नवाजना था। जब आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हर तरह की परेशानी मुश्किल से आपको जो है वो दूर कर देता है। टेंशन की खास वजह जो है ना मलिक साहब, वो हसद भी है कि जी चाचे का बेटा फलां जगह पे पहुंच गया, मामू का बेटा वहां इतनी जगह पे पहुंच गया, तो हम यहां तक क्यों हैं, या हमारे बच्चे यहां से आगे क्यों नहीं जा सके। तो सबसे पहले हसद के कीड़े को जो है वो अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दें। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप हसद को अपने जहन से नहीं निकालेंगे, जब तक हसद आपके दिमाग में वहमो गुमान के अंदर से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक आप जो है ये टेंशन और परेशानी से दूर हो ही नहीं सकते। कुरान मजीद का मुतालिया करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ें। अल्लाह ताला ने एक रूहानी सुकून रखा है मलिक साहब कुरान मजीद में। खासकर मैं अपने व्यूअर्स को यह बताऊंगा कि जब भी परेशानी हो ना, आप नमाज पढ़ें। खासकर देखें, परेशानी और मुश्किल अल्लाह ताला किसी को उससे ज्यादा नहीं देता है, किसी भी इंसान को जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला उतनी ही परेशानी या मुश्किल में डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, मतलब यह है कि वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते भी लहूलुहान हो गए। आपने तो किसी के लिए बदुआ नहीं की ना। यहां तक कि हजरत जिब्राइल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अगर आप हमें हुक्म दें तो इस पूरी बस्ती को पहाड़ों के दरमियान में रोन दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तब भी खैर की दुआ की। तो कभी भी हसद ना करें और कभी डिप्रेशन हो तो अल्लाह से रजू करें। अल्लाह से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, वो शारक से भी ज्यादा नजदीक है। वो आपको सुनता है और आपको जो आपका मुकर्ररा वक्त होता है उसके ऊपर नवाजता है। आप कई चीजों के लिए पहले अल्लाह ताला से डिमांड करते हैं कि या अल्लाह ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली। आप अल्लाह से जिद करते हैं। आप जो सोचते हैं वो इतना होता है, जो अल्लाह ने आपके लिए सोचा होता है वो बहुत बड़ा होता है। जी ज़ैनुल आबिदीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन आपकी इन अच्छी बातों को फॉलो करें। इस अहम मौजू पे जो हमने इतनी मज़ीद बहस की है या बहुत अच्छी बातें हमने सुनी है, तो उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप ज़ैनुल आबिदीन साहब की बातों पर अमल करेंगे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर या उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत और जुर्रत अता फरमाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।